الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. انتہائی معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم جب بھی اس قسم کی محفل کا حصہ بنے ہمیں لازمی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں اگر کچھ لوگوں کو اللہ یہ توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی محافل میں سیکھنے سکھانے کی محافل میں شرکت کر لیتے ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان چاہیے اور اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اسی سلسلے میں ہم نے آج یہ محفل سجائی ہے اور الحمدللہ ہم ذی الحجہ کے بابرکت مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں خرامہ خرامہ، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں وہ بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے کہ جس کی فضیلت اور جس کی اہمیت کے حوالے سے انشاءاللہ آج میں اپنی گفتگو قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے، چاہے ہم کسی بھی درس قرآن میں ہوں یا درس حدیث میں ہوں، یہ اللہ رب العزت کا وہ علم ہے جس کو آج تک کوئی شخص بھی جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکا. ہم جو یہ دروس کی محافل لگاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم اس مختصر وقت میں وہ چیدہ وہ اہم نکات اس موضوع کے حوالے سے دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. اور ہر درس کے آخر میں اگر کوئی ایک بات بھی کسی کی سمجھ میں آتی ہے، کوئی ایک نئی حدیث بھی اگر وہ سنتا ہے تو الحمدللہ اس نے حق ادا کر دیا درس میں شامل ہونے کا بھی، اور درس دینے والے کا بھی، اور درس سننے والوں کا بھی اس میں حق ادا ہو جاتا. میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی یہ 4-5 آیات ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جو ہمارا عشرہ ذی الحجہ کہلاتا ہے. اس حوالے سے میں آج آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا. اس حوالے سے آگے بات اپنی بڑھانے سے پہلے میں اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا. ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کے فضائل کے حوالے سے بخاری شریف کی یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے یہ بہت مشہور اور مؤثر اور مستند حدیث ہے. حدیث کے الفاظ ہیں: عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشرة قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. کتنی خوبصورت بات ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں؟ فرماتے ہیں ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے مروی ہے یہ حدیث. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دنوں میں عمل صالح اللہ کو اتنا زیادہ پسند نہیں جتنے کہ ان 10 دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد ان سے فرمایا
اور آپ دیکھیے کہ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے تو نہ صرف یہ کہ وہ سیکھتے تھے اور عمل کرتے تھے، بلکہ اگر ان کے ذہن میں کوئی اشکال ہوتی تھی تو اس کا بھی وہ تصحیح فرما لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ اس 10 دنوں کے ذی الحجہ کی جو عمل صالح ہیں جتنے بھی، وہ اتنے پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اس کے علاوہ اگر وہ کیے جائیں تو اس سے زیادہ پسند نہیں ہوں گے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے زیادہ اللہ عز و جل کو پسند ہے؟ یعنی تصور کیجئے جہاد کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں عمل صالح سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، سوائے اس ایک کنڈیشن کے، اس ایک صورت کے۔ وہ کیا تھی کہ اگر کوئی مسلمان مومن جہاد پہ گیا ہو اور وہ اپنی جان اور مال لے کر جہاد میں نکلا ہو اور جان و مال میں سے کوئی بھی چیز واپس لے کر نہ لوٹا ہو، اس صورت میں تو وہ یقیناً جہاد افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر واپس آ گیا تو افضل وہ عمل نہیں کہلائے گا اس کے مقابلے میں ان اعمال کے کہ جو اس عشرۂ ذی الحجہ میں کیے جائیں۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی مہینوں کا پورا ادراک بھی ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک بات آپ میں سے بیشتر ساتھیوں کو یقیناً پتہ ہوگی، اور وہ یہ کہ ذو الحجہ اسلامی اور قمری سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ ان مہینوں میں شمار ہوتا ہے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، حرمت والے مہینے۔ اب حرمت والے مہینے ہمیں پتہ ہونے چاہیے وہ کون سے ہیں۔ آسانی سے یاد رکھنے کے لیے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آخری 3 یکے بعد دیگرے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور پھر تیسرا یہ آخری تو نہیں ہے لیکن پہلا ہو جاتا محرم۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ یکے بعد دیگرے ایک ہی سیکوینس میں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ، یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ اور یہ شروع سے ہی، یعنی ایون جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث نہیں ہوتے اس سے بھی کافی عرصے پہلے، صدیوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا قریش میں کہ یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے کہلاتے تھے۔ اس میں وہ ان کا قانون تھا، نہ جنگ و جدال کرتے تھے، نہ لوٹ مار کرتے تھے، نہ کوئی معصیت کا کام کرتے تھے۔ وہ آج بھی اسی طریقے سے محترم اور مکرم ہیں یہ چاروں مہینے۔ تو یہ حدیث سے بات ثابت ہے کہ یہ محترم مہینہ ہے۔ آگے بات ہم چلاتے ہیں۔ اب اس حدیث میں جو بات ہے اس میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ انہی حوالوں کے گرد گھومے گا کہ ان کی فضیلت کیا ہے، اور فضیلت کے بعد جب ہمیں پتہ چل جائے اس کی فضیلت کیا ہے تو وہ کون سے اعمال صالحہ ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو یہ جو اعمال صالح ہیں اس ذی الحجہ کے عرصے میں جو کیے جاتے ہیں سب سے زیادہ عظیم، یعنی سال بھر کے تمام دنوں میں ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اور یہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی۔ ایک بڑی خوبصورت بات یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ علماء کرام کا اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی، والفجر ولیال عشر، والفجر، اور ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں حرف واو سے بہت سارے الفاظ اور صورتیں شروع ہوئی ہیں۔ والفجری ہے، والضحیٰ ہے، واللیلی ہے، والشمسی ہے، اور پھر دوسرے اور بہت سارے الفاظ ہیں، والنہاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو کا لفظ جو ہے وہ قسمیہ کہلاتا ہے، اور اس کا واو کا مطلب اور بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ واو قسمیہ کہلاتا ہے۔ والضحیٰ، اور دن کی روشنی کی قسم، والشمسی، سورج کی قسم، والقمری، چاند کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں قرآن میں۔ تو ایک یہ بات بھی ذرا سا ہم کرتے چلیں، تذکرہ ہو رہا ہے اس کا، تو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے تو اس کے 2 مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اس موضوع کی اہمیت واضح کرنے کے لیے کہ یہ کس قدر اہم بات ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ قسم کھاتے ہیں۔ اور دوسرا میرے آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے بات کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اس دنیا میں کسی معاملے میں قسم کھا لے آپ کے سامنے تو آپ اس کا یقین کر لیتے ہیں، تو پھر چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات
تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کس قدر اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ قسم سے شروع کر رہے ہیں۔ تو علماء کا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی کچھ لوگوں نے کہا دن کی بات ہو رہی ہے، کچھ نے کہا رات کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک بات اپنے ذہن میں بالکل مستحضر رکھیے، علماء کرام میں جو اختلاف رائے ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی رحمت ہمیں عطا کی بھی ہے کہ اگر دو اہل علم کسی بات میں اختلاف کریں تو دونوں اجر کے مستحق ہیں، اس لیے کہ دونوں کا مقصد ایک دوسرے کو رد کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے پاس جو کچھ حاصل شدہ علم ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، اس کی بنیاد پہ وہ بات کرتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو اہم بات میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی خوبصورت بات کہی کہ دونوں باتیں کور ہو جاتی ہیں، یعنی یہ اتنا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا، دونوں باتیں کور ہو جاتی ہیں۔ میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور مختار مذہب یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن، آپ دیکھیں عشرے میں دن اور رات دونوں ہوتی ہیں۔ اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ جس دن رمضان ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے روزے سے پہلے تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جن حضرات کو نہیں پتا کہ اسلامی مہینے میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اور وہ پورا ایک یوم بنتا ہے دن اور رات مل کے، تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن رمضان کے آخری عشرہ کے دنوں سے افضل ہیں۔ انہوں نے رات نہیں کہا، عشرہ ذی الحجہ کے دن رمضان کے آخری عشرہ کے دنوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہی دنوں میں یوم عرفہ ہے۔ عشرہ کے ذی الحجہ کے دنوں میں یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، حج کا رکن اعظم ہے، اور جس کو یہ مل گیا اس کا حج ہو گیا۔ تو کیونکہ وہ دن کے وقت ہوتا ہے، اس لیے مولانا فرما رہے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن رمضان کے عشرے کے دنوں سے افضل ہیں۔ اور آگے دیکھیے کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی، اور رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں ذی الحجہ کے عشرہ سے بہتر ہیں، کیونکہ انہی راتوں میں شب قدر ہے۔ بہرحال عشرہ ذی الحجہ اعمال صالحہ کرنے کا بہترین وقت ہے، اس لیے ان دنوں میں عمل صالح کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے، اور خداوند تعالیٰ کی بہت زیادہ محبوب یہ بات ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، محبوب ہے کہ بندہ ان خاص دنوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے وہ نیک اعمال کرے، اعمال صالحہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرنا۔ اب حدیث دیکھیے آپ، یعنی یہ ساری باتیں جب قرآن و حدیث کی معیار آپ پڑھتے ہیں تو کیوں نہیں ہمارا شوق بڑھتا، کیوں نہیں ہم وساریو الی مغفرہ کی کیفیت میں جاتے، کیوں نہیں ہم تعالوا الی البر کی طرف جاتے کہ ہم جائیں اور نیکی کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا۔ فرمایا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرنا جس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کسی دنوں میں عبادت کرنا اس قدر پسند نہیں۔ 365 دن ہوتے ہیں سال، عشرہ ذی الحجہ کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اور آپ کو یہ موقع دیں، توفیق دیں، تو اس سے زیادہ سنہری موقع میرے اور آپ کے پاس کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی میں اتنی مہلت دے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ مجھے اور آپ کو مل سکے، اور ہم حت المقدور جو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہر قسم کے اعمال صالح کر کے اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت کے مستحق بن جائیں۔ تو یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے، اور بھی حدیث ہیں لیکن میں صرف مختصر سے آپ کے سامنے یہ حدیث اور قرآن کی چند آیات کی روشنی میں اس ذی الحجہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ اب کیا کریں ہم؟ اہمیت اور فضیلت تو ہمیں پتہ چل گئی۔ مسلمان کا کیا کام ہے؟ مسلمان کا یہ کام ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جب صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمایا کرتے تھے تو وہ عمل کی طرف دوڑتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں ایسا کروں تو کیا ہوگا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہاں تم ایسا کرو گے تو اچھا ہوگا، وہ محفل سے اٹھتے تھے اور جا کے عمل کرنا شروع کرتے۔ میرا اور آپ کا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی قرآن و حدیث ہمیں پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کا موقع ملے، ہمیں اس کے لیے فوراً قبر بستہ ہو کے اللہ سے توفیق مانگ کے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ کے عمل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب جب مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے عشرہ ذی الحجہ کی، تو آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ہمیں اعمال صالح کیا کرنے چاہیے۔ کچھ احادیث سے میں آپ کے سامنے جو ہے اعمال صالحہ رکھتا ہوں، اس میں سے جو مستحب اعمال ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ کثرت سے نوافل ادا کرنا، نمازوں میں مکمل پابندی کرنا، کثرت سجود سے قرب الہی حاصل کرنا، حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ کثرت سجود سے کیا مراد ہے؟ کثرت سجود سے یہ مراد ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ حدیث ہے کہ اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو تم سجدوں کی تعداد بڑھا دو۔ سجدوں کی تعداد بڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ میں فرض نماز میں ایک رکعت میں اگر 2 سجدے کرتے ہیں تو ہم 4 اور 6 کرنے لگے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نوافل زیادہ کرنا شروع کریں۔ اللہ میرے اور آپ کے حال پہ رحم کرے، ہم تو بس فرض پڑھ کے ہی جو ہے سمجھتے ہیں کہ بہت شاید نعوذ باللہ کوئی احسان کر دیا، لیکن اللہ کے جو بندے ہم دیکھیں، ہم یہاں سعودی عرب میں رہتے ہیں، وطر میں وہ ایک دعا ہر وطر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس میں جب ہم رمضان میں جاتے ہیں تراویح پڑھنے، وہ جو بڑی مشہور اور معروف دعا ہے کہ وہ اللہم لا تدع لنا فی ہذی مقامنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا مریضا الا شفیتہ۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو جو ہے کیا کہتے ہیں، کوئی بیماری نہ آئے مگر یہ کہ علاج ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایک اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنی فی من تولیت، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو تیرے ولی ہیں۔ اللہم اجعلنا فی من ہدیت، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو نے ہدایت دی۔ اللہم اجعلنا فی من عافیت، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو نے عافیت میں کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر میں اور آپ نوافل پڑھ کے جو ہے اللہ کا قرب حاصل کریں، تو اللہ نے تو ایک اور حدیث کا مفہوم ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ اگر چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے آؤں۔ پھر ہے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا۔ نفلی روزے ویسے بھی رکھنے چاہیے، ایام بیعت کے روزے جو کہ چاند کی 12، 13، 14 تاریخوں کو کہتے ہیں، ان کے رکھنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اور یہ کہ یہ جو مخصوص دنوں میں کچھ ہے، عاشورہ کا روزہ بھی اس میں آتا ہے، نفلی روزے جو میں نے آپ کے سامنے بھی بتایا وہ بھی آتے ہیں، اور یہ ذی الحجہ کے دنوں کے بھی روزے آتے ہیں کہ ذی الحجہ کے دنوں میں آپ چاہیں تو سارے روزے رکھیں، اللہ اگر توفیق دے، لیکن جو 9 کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے جو عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حج پہ نہیں گئے۔ حاجیوں پہ یہ حج روزہ فرض نہیں ہے، فرض تو ہم پہ بھی نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ مستحب عمل ہے۔ حاجیوں پہ یہ فرض نہیں ہے، نہ ہی ان کو رکھنا چاہیے کیونکہ وہ سفر میں ہوتے ہیں، تو ہمیں روزے کا رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے مختصر حدیث آپ کے سامنے لکھی ہے، لمبی حدیث ہے، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بازاروں میں جاتے تھے تو وہ یہ تکبیر کہا کرتے تھے، بازاروں میں نکل جاتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تحلیل وہ پڑھتے رہتے تھے بازار میں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طریقہ تھا کہ وہ اپنے خیمے میں بیٹھ کے اب باواز بلند جو ہے وہ یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، اور باہر کے لوگ جب یہ ان کی آواز سنا کرتے تھے تو ان کی آواز میں آواز ملائے کرتے۔ تو نفلی روزے آپ جو ہیں 9 ذی الحجہ کے علاوہ، عرفہ کے علاوہ بھی جو ہے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، اور یوم عرفہ کا خاص طور سے ذکر آتا ہے حدیث میں کہ وہ بھی رکھیں، یعنی یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو ذی الحجہ کی شروع کے دنوں کے بھی روزے رکھیں، سارے روزے رکھیں، ورنہ اس ایک روزے کا تو ضرور اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ میں امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دے، لیکن یہ روزہ حاجیوں کے لیے ہے۔
جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو وہ میرے اور آپ کے 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں جو گزشتہ سال ہو گئے ہیں, اور دوسرے وہ کہ جو ابھی میں نے کیے نہیں ہیں. اللہ تو علیم ہے, اللہ تو جانتا ہے کہ ہم اگلے لمحے کیا کریں گے اور اگلے سال کیا کریں گے اور مرنے سے پہلے کیا کریں گے. اللہ کے علم میں تو سب ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو 1 سال بعد کے بھی گناہ ہیں, اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ وہ بھی معاف. یہاں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے کہ جب احادیث میں ہم یہ سنتے ہیں کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سال کے, تو اس کے بارے میں یہ ذہن میں ضرور آپ رکھا کریں کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں, گناہ کبیرہ نہیں ہے. گناہ کبیرہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں, توبہ کے بغیر گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے. لہذا کسی شخص کے, کسی ساتھی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اگر اس سے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہے تو وہ بھی اسی میں آئے گا. نہیں, وہ اس میں نہیں آئے گا. پھر ہے قربانی کا دن ہے, یہ ہمیں قربانی کرنی چاہیے. یعنی آپ ایک بات اور ذہن میں آپ رکھیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے صرف ان بندوں پر ہی فضل نہیں کیا, رحمتیں نہیں نچھاور کی جو حج میں ہیں, جو عرفات کے موقع پہ موجود ہیں, جن کو جو ہے یوم عرفہ جو ہے حج کا مل گیا اور وہ حج کر رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں. بلکہ اللہ کی رحمت کے دروازے ان لوگوں پہ بھی کھلے ہوئے ہیں کہ جو حج نہیں کر رہے لیکن اپنے اپنے گھروں میں اور قربانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کی نشاندہی ہے اس لیے عمل, یہ قربانی کا کرنا. اور تمام علماء کے مطابق سال کا افضل ترین دن قربانی کا دن. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا دن افضل ترین دن ہے. یعنی یہ عمل بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اس دن جانوروں کا خون بہانا اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے. پھر آتا ہے ایک اور عمل جو تکبیرات تشریق کہلاتی, اور یہ ایام تشریق ہی میں بولی جاتی. تکبیرات تشریق کیا ہیں کہ یہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جو ہوتا ہے اس کی فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک دفعہ پڑھنا ہر مرد اور عورت پر واجب ہے. آپ دیکھیے کہ سعودی عرب میں بھی ہم یہ منظر دیکھتے ہیں اور پاکستان میں بھی ہم یہ منظر دیکھتے ہیں. الحمدللہ جب ایام تشریق شروع ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے درمیان مساجد میں جب فرض نماز کے ہوتی ہے, سلام پھیرتے جو ہیں امام بھی اور مقتدی حضرات بھی جو ہیں وہ یہ تکبیر تشریق جو ہے یہ بآواز بلند کہتے ہیں. اور اس میں جو ہے غفلت نہیں کرنی چاہیے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے, وہی تکبیر جو میں نے ابھی پڑھی تھی آپ کے سامنے. پھر اس میں ایک اور عمل ہے, اللہ جن لوگوں کو حج کا موقع فراہم کر دے, یہ بھی عمل صالح ہی ہے نا. جو لوگ اس میں حج کرنا جو ہے وہ بڑا عظمت والا عمل ہے, بنیادی رکن ہے اسلام کا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جو لوگ بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبے میں فرمایا, اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے لہذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو. یہاں ایک نقطہ اور واضح کرتا چلوں میں کہ عموماً حج کے بارے میں کچھ گمراہ کن خیالات بھی جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یا تو خود سے بیٹھ گئے ہیں یا بٹھا دیے گئے ہیں. اور وہ کیا ہیں کہ جی میرے پاس تو ابھی مال اور اسباب نہیں, مجھے تو ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے, مجھے تو ابھی مکان بنانا ہے, مجھے تو ابھی گاڑی لینی ہے, مجھے تو ابھی قسطیں پوری کرنی ہے. یہ سارے گمراہ کن خیالات. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اتنا مال جمع ہو جائے کہ جتنا کہ حج کے سفر کے لیے اور وہاں قیام اور طعام کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو دیر مت کرو اور فوراً حج کے لیے نکل جاؤ. ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا چیز حج کو واجب کرتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سامان اور سواری, کہ تمہارے پاس اسباب جو ہیں وہ ہیں اور ان پہ جو اخراجات آئیں گے اتنی مال تمہارے پاس ہے تو تمہیں حج پہ فوراً جانا چاہیے. لہٰذا بہت سے لوگ اپنے جیسے کہ میں نے کہا عجیب و غریب شرائط لگا لیتے ہیں. یہ بہانے بنانا ہوتا ہے کہ میں ابھی جو ہے مثال کے طور پہ عمرہ کر لیتا ہوں بعد میں حج کر لوں گا. ارے بھائی تم پہ عمرہ فرض نہیں ہے, تم پہ حج فرض ہے. بھائی جہاں آپ 1 1.5 لاکھ 2 لاکھ خرچ کر رہے ہیں وہاں تھوڑا سا اور اپنا بچت یا پلاننگ کر کے جو ہے پیسے بچا کے حج کریے جو فرض ہے. یہ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ میں رات کو اٹھ کے تہجد تو
پڑھ لوں لیکن فجر کی نماز چھوڑ. یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو میری اس تہجد کی نماز کا کیا وزن ہوگا اللہ کی. لہٰذا ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سامنے رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر حج ترک کرنے والے پر وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ضروری سامان اور سواری ہو اور جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے مگر اس کے باوجود وہ حج کو نہ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے بچائے کہ اتنی سخت الفاظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس وقت جو ہم جس وبا میں مبتلا ہو گئے ہیں کرونا, اب حج جو ہے وہ جو دوسرے ممالک سے لوگ آتے تھے ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ حج پہ آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. لیکن جو لوگ پچھلے سال 1 سال پہلے 2 سال پہلے 3 سال پہلے اتنا مال اور اسباب ان کے پاس تھا یا وہ کر سکتے تھے ارینج کہ حج پہ آ سکتے تھے, آج دیکھیے کہ وہ نیکی اگر آج وہ آنا بھی چاہیں تو حالات ایسے ہو گئے کہ وہ نہیں آ سکتے. لہٰذا جلدی کرنے میں حکمت یہی ہے کہ صحت خراب ہو جائے, ایسا نہ ہو تمہارے پاس اسباب نہ رہیں یا ایسی کوئی صورتحال نہ پیدا ہو جائے جیسی اس وقت پیدا ہو گئی ہے وبائی مرض وغیرہ کہ تم چاہتے ہوئے بھی اسباب اور سامان اور مال ہوتے ہوئے بھی تم نہ جا سکتے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. قربانی ہم کرتے ہیں, قربانی حاجی بھی کر رہے ہیں, قربانی ہم بھی کر رہے ہیں. قربانی کی کیا ایام ہے, ہم 10 11 اور 12 تاریخ جو ذی الحجہ کی اس میں ہم قربانی کرتے ہیں. جو شخص صاحب نصاب ہو یعنی اس کی ضروریات زندگی سے زیادہ مال اس کے پاس موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن ناخن اور بال نہ کاٹے. یہ ایک مستحسن عمل ہے, اگر آپ کریں تو اچھی بات ہے, نہ کریں تو کوئی اس میں گناہ کی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ہم میں سے وہ حضرات جو حج پہ نہیں گئے ہیں جن کا قربانی کا ارادہ ہے تو وہ یہ کریں کہ وہ ان 10 دنوں میں نہ اپنے ناخن کتریں نہ اپنے بال کٹوائیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے پہلے 1-2 دن پہلے جو ہے آپ جو ہے اپنا یہ سارا جو معاملہ ہے ناخن اور بالوں کا ان کو جو ہے ان کا پراپر کر لیں, طریقے سے کر لیں تاکہ آئندہ 10 دنوں میں جو ہے آپ کو الجھن نہ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قربانی کی حقیقت اور تاریخ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ تمہارے روحانی و نسلی مورث حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ہر جانور کے بال کے عوض ایک نیکی. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو دمبا ہوتا ہے اس کی تو اون ہوتی ہے, اس کے بھی فرمایا ہاں اس کے بھی ایک ایک بال اور ایک روئے کے بدلے ایک. اب دیکھیے ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے پاکستان میں یا کہیں بھی, ہماری قربانی آج کل جو ہے ایک ریاکاری کا ذریعہ بن چکی. اللہ مجھے اور آپ کو بالخصوص قربانی میں اور بالعموم ہر نیک کام میں ریاکاری سے محفوظ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ رحمت للعالمین نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں اور ہم کن خطوط پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں من صلی یرائی فقد اشرکا. جس شخص نے نماز پڑھی کیسی دکھاوے کی, من صلی جس نے نماز پڑھی دکھاوے کی, فقد اشرکا. فقد اور قد اور لقد کے الفاظ جہاں آتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرفیکٹ ٹینس ہو چکا ہے, میں یہ کام کر چکا ہوں, اٹ از ڈن. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس میں کسر رہ گئی ہے. جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کر لیا. ومن ساما یورائی فقد اشرکا. جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کر لیا. ومن تصدق یورائی فقد اشرکا. جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا شرک کر لیا. یہ کتنے سخت الفاظ ہیں حدیث کے کہ ہم دکھاوے کی اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں تو وہ شرک کے برابر ہو رہی ہے اور شرک گناہ کبیرہ میں آتا ہے. لہذا قربانی جب ہم کریں تو ہم اس طرح اس نیت سے جانور خرید کے نہ لائیں کہ میرے پڑوس جانور لانا ہے, اس سے مہنگا جانور لانا ہے اور میں ذرا اپنے دوستوں اور رشتے داروں کو بتاؤں کہ میں نے جو ہے کتنا بڑا جانور لیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ریا سے بچائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے یوم النحر جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے, ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی سے زیادہ پیارا نہیں ہے. قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک مقام قبولیت کو پہنچ جاتا ہے
اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اگر اخلاص اور خلوص اور بغیر ریاکاری کے ہم قربانی کریں، کتنا بڑا ثواب ہے اس کا، لہٰذا اسے خوش دلی سے ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت اور حکم کے بارے میں بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت اور حکم بیان کرنے کے ساتھ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، اور مدینہ کے 10 سال کے عرصے میں ہر سال قربانی کی، اور وہ 2 مینڈے کیا کر۔ پھر یہ کہ جب عید کا دن آئے تو ہم خوشبو لگائیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں اچھے کپڑے پہن کے، اور اچھے کپڑے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں اسراف نہ ہو، اس میں نمود و نمائش نہ ہو، اس سے پرہیز کریں۔ اور خواتین بھی عیدگاہ جا کر جو ہے وہ نماز پڑھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اجمعین سے یہ فعل ثابت۔ عید کے دن عموماً کیا ہوتا ہے، ہم خرافات میں پڑ جاتے ہیں، میوزک پارٹی ہو جاتی ہے، رقص و سرور کی محفلیں جو ہیں وہ منعقد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عین شاعر عین خلاف ہے۔ عید کے دن ہمیں اس قسم کی کھیل تماشے، موسیقی، رقص اور سرور، گانا بجانا، ان قسم کی اعمال سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ فضول خرچی اور فخر و غرور اور ریا سے بھی جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ گوشت جو ہے ایسا نہ ہو کہ اچھا اپنے کھا لیا یا اپنے رشتہ داروں کو دے دیا، اور غریب اور مسکین جو ہے بیچارے ان کو ہڈیاں اور چھچڑے ہونے کو، یہ سب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اور اضافی بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اور وہ یہ کہ جہاں اعمال صالح کی بات آتی ہے تو وہاں آج کے حالات میں بھی آپ ذرا اپنے جائزہ لے لیں۔ ہم جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، ہم چاہے سعودی عرب میں ہیں یا پاکستان میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، عمل صالح کرنے کا جہاں یہ اس وقت پوری انسانیت وبائی مرض میں مبتلا ہے، وہیں میرے اور آپ کے لیے انتہائی زبردست ایک اپارچونٹی، ایک بہترین موقع میرے اور آپ کے ہاتھ لگا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، نیکی کرنے کا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو کیفیت ہو گئی ہے، اس وبائی مرض کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے۔ ایک طرف تو ہمارے بہت سارے بھائی رشتہ دار مبتلا ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کے انتقال کر چکے ہیں۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ جب ہم صحت یابی کی اور خیر کی دعا کرتے ہیں تو ہم صرف مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، آپ کا کوئی غیر مسلم بھی اگر مبتلا مرض ہے اس کے لیے بھی دعا کریے، اس کے لیے بھی جو ہے کیا کہتے ہیں خیر کی دعا میں کرنی چاہیے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کریں، دعائیں خیر کریں۔ اس کے بعد جن حضرات کے پاس روزگار چلا گیا، میرے اور آپ کے پاس ایسے وافر مقدار میں مواقع موجود ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں۔ یہاں طرف میں ہم جو ہے راشن پیک جمع کر رہے ہیں، لوگ دل کھول کر ہمیں اس میں پیسے دیتے ہیں، وہ راشن پیک ہم جمع کر کے اس کا راشن خرید کے ہم مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی الخدمت کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی سعودی عرب میں بھی، یہاں پہ ہم الخدمت کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو سلنڈر کی ضرورت ہے، کسی دوا کی ضرورت ہے، کسی کو ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے، کسی کو ٹیلی فون کر کے ایمبولینس بلانے کی ضرورت ہے، کسی کو تیمارداری کی ضرورت ہے، کسی کے گھر کا چولہا بجھ گیا ہے کیونکہ واحد کمانے والا تھا اور اس کا انتقال ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، کسی کی اسکول کی فیس کا ذمہ لے لیجئے، کسی کے گھر کے راشن ڈلوانے کا ذمہ لے لیجئے، کسی کی تیمارداری کا ذمہ لے لیجئے، اور کچھ نہیں تو میں اور آپ 5 وقت دن میں نماز پڑھ کے ان کے لیے دعائیں خیر تو کر سکتے ہیں۔ تو اپنے اعمال صالح جتنے بھی آپ کریں گے ان میں ان اعمال کو بھی آپ جو ہے اب شامل رکھیے، مالی مدد جس حد تک ہو سکتی ہے کریے، لوگوں کے لیے دعائیں خیر کریے، اور مالی مدد سے ہٹ کے جس قسم کی بھی مدد درکار ہو کسی کو، اگر وہ اللہ نے آپ کو اس کی توفیق دی ہے تو وہ کریے۔ اللہ کو اپنا وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا خیال ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتے ہیں۔ تو مجھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ذی الحجہ کے دنوں میں بہترین اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔